دوستوں، مغلیہ سلطنت کا دوسرا فرمانروا جسے ہم ہمایوں کے نام سے جانتے ہیں، ان کا پورا نام نصیر الدین محمد تھا۔ ان کی پیدائش 6 مارچ 1508 کو کابل میں ہوئی۔ یہ بابر کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے 3 بھائی اور تھے جن کا نام کامران مرزا، ہندالی اور عسکری تھا۔ ان کی ماں کا نام ماہم بیگم تھا جو بابر کی تیسری بیوی تھی۔ ہمایوں کی عمر 17 سال کی تھی کہ وہ اپنے والد بابر کو ملکی معاملات میں مشورہ دینے لگا تھا۔ اس وقت بابر کو سب سے بڑا چیلنج پانی پت کی جنگ تھی، جس میں اسے سلطان دہلی ابراہیم لودھی کا سامنا تھا۔ چنانچہ بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرا دیا اور دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد بابر اپنے بیٹے ہمایوں کی جنگی تربیت کرنے لگا۔ 1527 میں جب بابر کو اپنے پرانے اتحادی رانا سانگا کی بغاوت کو کچلنے کا وقت آیا تو بھی ہمایوں اس کے ساتھ تھا۔ یہ کنواہا کی جنگ کہلاتی ہے جس میں بابر نے رانا سانگا کو شکست دی۔ 1528 میں 20 سال کی عمر میں ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس کی جنگی خدمات کے صلے میں بابر نے اسے حصار فیروزہ کی جاگیر دی۔ 26 دسمبر 1530 عیسوی کو بابر بادشاہ نے آگرہ میں وفات پائی۔ 30 دسمبر 1530 عیسوی کو ہمایوں کی رسم تخت نشینی ادا کی گئی اور وہ دوسرا مغل حکمراں تھا جو دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ ہمایوں کے تخت نشین ہوتے ہی نظام سلطنت میں استحکام آنے لگا تو بغاوتوں کی صدائیں گونجنے لگیں۔ کہیں اس کے بھائی تو کہیں بابر کی فوج کے اعلیٰ افسر اس کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ اس کے بھائی کامران مرزا نے، جو کابل اور قندھار کا گورنر تھا، اب اس نے پنجاب کا حاکم بننے کا منصوبہ تیار کر لیا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کابل سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ تب بھی ہمایوں نے اس کے منصوبے سے آگاہ ہوتے ہوئے اسے پنجاب اور پشاور کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ اس قدم سے فوری طور پر کامران مرزا کی بغاوت کا اندیشہ ٹل گیا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ ابھی تک اس کے بھائی کامران مرزا اور مرزا ہندالی نے بھی اسے لگاتار مصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ کامران مرزا لاہور سے 10,000 گھڑ سوار لے کر ہمایوں کے تخت پر حملے کے لیے نکلا، وہ بھی ایسے وقت میں جب ہمایوں دہلی میں نہیں تھا۔ وہ روہتاس میں ایک ایسے باغی سے لڑ رہا تھا جو کبھی اس کے باپ بابر بادشاہ کا ملازم رہا تھا، لیکن ایسے میں دہلی میں اس کے کمانڈر فخر الدین علی نے کامران مرزا کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ کامران مرزا شکست کھا کر لاہور واپس آ گیا۔ وہ تو واپس چلا گیا، لیکن ہمایوں شیر خان سے لگاتار شکستیں کھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ شیر خان نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں دہلی کا تخت چھوڑ کر ایران میں جلا وطن ہو گیا اور شیر خان نے ہندوستان کی حکومت سنبھال کر سلطنت سور کی بنیاد رکھی اور خود شیر خان سے شیر شاہ سوری کا ٹائٹل اختیار کر لیا۔ اب جلا وطن ہمایوں کا براہ راست مقابلہ شیر شاہ سوری کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ ہمایوں دریائے راوی پار کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل کا وقت تھا۔ اسی دوران عمر کوٹ کے مقام پر اس کے بیٹے اکبر کی پیدائش بھی ہوئی۔ بچتا بچاتا نصیر الدین ہمایوں 11 جولائی 1543 عیسوی کو ہرات پہنچا، جہاں اس کا استقبال شاہ ایران کے بڑے لڑکے سلطان محمد مرزا نے کیا۔ وہ اپنی چہیتی بیوی حاجی بیگا بیگم اور 40 افراد کے ہمراہ ایران پہنچا تھا۔ 1544 عیسوی میں شاہ طہماسپ صفوی سے ملاقات کے بعد دونوں کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہو گئے۔ شاہ طہماسپ نے ہمایوں کو اس کے شایان شان فوجی لشکر دینے کا انتظام کیا۔ 30,000 کی فوج کے ساتھ ہمایوں کو پنجاب پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ ہمایوں تبریز اور مشہد کے راستوں سے ہوتا ہوا قندھار پہنچا، جہاں اس کا بھائی عسکری مرزا قابض تھا۔ 6 مہینے تک قندھار کا محاصرہ جاری رہا اور عسکری مرزا عراق کو بھاگ نکلا۔ ہمایوں کا سپہ سالار بیرم خان پس پردہ کامران مرزا کے باقی سرداروں سے مل چکا تھا، جنہوں نے ہمایوں کو کابل پر لشکر کشی میں مدد کی۔ کامران مرزا کابل چھوڑ کر غزنی کے پٹھانوں کے پاس فرار ہو گیا اور یوں نومبر 1554 عیسوی میں کابل پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1554 میں ہمایوں ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے کابل سے روانہ ہوا۔ پنجاب پہنچتے وقت اس کی فوج 15,000 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ہمایوں کے عزم میں کوئی خلل نہ آیا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا ملتان اور پنجاب کے درمیان شیر شاہ سوری کے تعمیر کردہ قلعے روہتاس پر قابض ہو گیا اور پھر دیپال پور اور دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرتا چلا گیا اور 22 فروری 1555 عیسوی کو وہ پنجاب کا حاکم بن گیا۔ اب سکندر شاہ سوری دہلی سے 80,000 گھڑ سوار فوج اور بہت سی توپوں اور ہاتھیوں کے ہمراہ خود مقابلے کے لیے نکلا۔
18 جون 1555 عیسوی کو سرہند کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں آئندہ 300 سال تک ہندوستان کی تاریخ کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اور اس خونریز جنگ میں سکندر شاہ سوری میدان جنگ سے فرار ہو کر شیوال کی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا اور ہمایوں نے دہلی اور آگرہ کی طرف مغل فوج کے دستے روانہ کیے۔ 15 سال کی طویل جلاوطنی کے بعد 23 جولائی 1555 عیسوی کو ہمایوں دہلی میں دوبارہ بابر کے تخت پر بیٹھا، مگر اب کی بار یہ خوشی اور کامیابی چند روز ہی باقی رہ سکی۔ وہ جنوری 1556 عیسوی کو اپنے نئے تعمیر کردہ قلعے دین پناہ میں کتب خانے کی بالکنی میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ دریا کی طرف سے آنے والی تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ سامنے کھلا میدان تھا۔ جیسے ہی نماز مغرب کا وقت ہوا، وہ نیچے اترنے اور نماز ادا کرنے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو ہمایوں اذان کا جواب دینے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس غرض سے دوسری سیڑھی پر بیٹھا تاکہ اذان مکمل ہوتے ہی نیچے اترے۔ جب مؤذن اذان دے چکا تو وہ چھڑی کی مدد سے اٹھا جسے وہ عموماً ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اس چھڑی کا نوکیلا حصہ سنگ مرمر کی سیڑھی سے پھسل گیا اور ہمایوں سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے سر کے بل نیچے گر گیا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لٹا دیا گیا۔ قوت گویائی جواب دے گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 48 سال کی عمر میں دہلی میں وفات کر گیا، جہاں اس کی قبر پر اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا، جسے آج مقبرہ ہمایوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں میں ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہم ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔